چلو باقی تو چلے گئے، ایک تو تمہارا زندہ ہے، اسے تو باہر آنے دو، اور صبر اتنا تو کرو کہ وہ آ جائے۔ صبروں سے صبر ہوا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں صبر کر لو، اس نے آنا ہی نہیں۔ جگہ تمہیں معلوم ہے، غار تمہیں معلوم ہے، ملک تمہیں معلوم ہے، تم قوت میں آ گئے ہو، تم طاقت میں آ گئے ہو۔ ایران اپنی قوت کے چوبل پہ چلا گئے اور وہ کہتے ہیں ہم امریکہ سے ٹکرا جائیں گے۔ تمہیں اس سے کہتا ہوں اس سے تو ٹکرائے گا نہیں، ٹکرائے گا، جاؤ اسے تو لے کر آؤ جو کئی سالوں سے چھپا ہوا ہے۔ میں چھوڑتا ہوں تم پر، وہ باقی تو سارے چلے گئے، ایک تو ہے۔ صبروں سے صبر ہوا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں صبر کر لو، اس نے آنا ہی نہیں۔ بے ادبی کرنے کے لیے، کیونکہ آپ پنگا ڈالنے کے لیے، کلام میں خلل ڈالنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ وَإِلَّا یہ کوئی کسی کو توہم نہیں ہے کہ آغا خانیوں میں اور شیعوں اثنا عشریوں میں یہاں پہ کوئی کسی کو تشابہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ آج باری آ گئی ہے جاری صاحب آپ کی، آپ نام بتا دیں اور بات آگے بتائیں غیبت کے بارے میں۔ سن رہا ہوں آپ کی بات کو، نہیں الحجۃ بن الحسن المہدی العسکری، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہ بتائیں نا۔ میں اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا ہے احترام کی وجہ سے، کیوں کیا کہتا ہوں؟ کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہوں سید الانبیاء، سید المرسلین، امیر المومنین علیہ السلام کا نام میں اکثر نہیں لیتا، میں القاب شریفہ سے یاد کرتا ہوں۔ تو یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ایک گنہگار شخص جب ایک عظیم شخص کا یاد کرتا ہے تو القاب شریفہ سے اس کا ذکر کرے۔ جب میں القاب شریفہ سے ان کا ذکر کرتا ہوں، کہتا ہوں خاتم الاوصیاء الامام المہدی المنتظر سلام اللہ علیہ۔ یہ القاب بہت مشہور ہے، اگر آپ کو پھر بھی پتہ نہیں چل رہا تو یہ فون کاٹ دیں، پھر فون یہ کاٹ دیں، پھر چلے جائیں۔ ہاں آپ جو ہے نا، ہاں نام بھی لیں، بات بھی لیں، نام بھی لیں نا، تھوڑا واضح ہو جائے نا، بات سب کو پتہ چل جائے، سننے والوں کو بھی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کی ضرورت نہیں جب میں کہتا ہوں سید المرسلین، جب میں کہتا ہوں خاتم الانبیاء، جب میں کہتا ہوں بھلے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جاہل ہوتا ہے نا، وہ نہایت ہی بدو جاہل ہوگا کہ اس کی ضرورت کا مجھے پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے۔ کافر بھی یہاں پہ بیٹھا ہو، ہندو پہ بیٹھا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ مولوی وہ کافر، بس اب چپ کرو نا، اب میرا وقت ضائع کرو گے تو میں دوسرا کالر منتظر ہے۔ نہیں بھاگنے کی جو بات نہیں ہے، بات کریں۔ اگر دیکھیں، اگر فضول بات کرو گے نا، فضول بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر جواب مانگتے ہو تو مجھے جواب کامل کرنے دو۔ جواب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت مسلمانوں میں متسالم علیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک مدت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے غائب ہو گئے، بلکہ ان کی نبوت کے ابتداء میں بھی وہ غائب تھے۔ نبوت کے ابتداء میں، بعثت کے ابتداء میں کئی سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے جانب سے، وہ تو شروع سے نبی تھے بعثت کے بعد، لیکن وہ مبعوث ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نہیں بتاتے، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نبی بھی ہیں، ان کے پاس ایک نیا دین بھی ہے، ان پہ وحی بھی آتا ہے، جبرائیل بھی آتا ہے، ان کے شریعت میں فرائض ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ وضو بناتے ہیں، ان کی شریعت میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ ہمارے خداؤں کو یہ باطل خدا سمجھتے ہیں، ان کو گرانے اور ان کو توڑنے کے لائق سمجھتے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم، بہت کم افراد کو چن کے جو ان کے اعتماد ہوتا ہے کہ بھائی یہ راز فاش نہیں کریں گے، ان کو بتا دیتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ میرے مذہب کو قبول کرو۔ تو یہ بھی غیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا واجب ہے؟ تبلیغ دین واجب ہے۔ لوگ سب مشرک ہیں، لوگ کعبے کے ارد گرد لوگ پوجا کرتے ہیں، کس کی؟ بتوں کی۔ نمازیں، سجدے، رکوع سب کس کے لیے؟ بتوں کے لیے۔ تمجید، تحلیل کس کے لیے؟ بتوں کے لیے۔ عبادت ہو رہی ہے بتوں کے لیے، اور یہ نبی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی جانب سے وحی بھی آتی ہے، کسی کو بتاتے نہیں کہ بھئی یہ بتیں خدا نہیں۔ کئی سال گزر جاتے ہیں اسی بات پر، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اگر کوئی اشکال کرے کیسا نبی ہے بھائی، کیا ایسا نبی ہے، کیسے اسے برداشت ہوتا ہے؟ لوگ زنا کر رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ کعبے کے سامنے کیسے گناہ کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ غیرت کہاں ہے ان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ وہاں پہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ سب باطل ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام پہ اعتراض کرے۔ وجہ کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ اپنی ہویت ظاہر نہیں کرتے، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ میں سید المرسلین ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، اللہ کی جانب سے مجھ پہ وحی آتی ہے، جبرائیل صبح شام آتے ہیں، میرے پاس معجزات ہیں، یہ تمہارے خدائیں باطل ہیں۔ کیوں نہیں کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں نہیں کہتا ہے؟ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، پوشیدہ رکھتے ہیں۔
جو جواب تم وہاں پہ دو گے نا وہی جواب ہے ہمارا امام مہدی علیہ السلام خاتم الانبیاء صلی اللہ سلام اللہ علیہ کے، خاتم الاوصیاء سلام اللہ علیہ کے غیبت پر، جب پوری دنیا پر ان کے دشمن چائے ہوئے ہیں، ان کے آباء طاہرین کو ایک بعد دیگر قتل کیا گیا. یہ امت تو ایسی ہے نصوص کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت نے دیکھا کہ کیسے وہ جھک کر چومتے ہیں ہاتھ زہرا سلام اللہ علیہا کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت والوں نے دیکھا کہ کیسے وہ آتے ہیں در زہرا سلام اللہ علیہا پر ہر روز نماز فجر سے پہلے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کی روایت کئی ایک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں تک روزانہ نماز فجر سے پہلے آ کر در امیر المؤمنین علیہ السلام پہ آیت کی تلاوت کرتے تھے. مسلمانوں کے کتابوں میں بڑا پڑا ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی معصیت میری معصیت ہے. ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں کی کتابوں میں بڑی پڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان اتبعتموهما لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان عطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اتباع کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو یہ وہی تو امت ہے کہ نام کا مسلمان، فعل سب کفار والے. نبی کے اہل خانہ کو ان لوگوں نے ذبح نہیں کیا. امام حجت علیہ السلام کے آباء طاہرین یہ کی بعد دیگر شہید کیا گیا، نہیں ختم نہیں ہو میرے پاس. اب 12ویں جو ہیں خاتم، ان کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں. 11واں جو تھا امام علیہ السلام، اس کے بعد 12واں تھا، 10واں جو تھا اس کے بعد 2 مزید آنے والے تھے، 9واں جو تھا اس کے بعد 3 مزید آنے والے تھے. لیکن جو آخری ہے وہ بقیت اللہ فی الارضین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بقیہ ہے کہ اس دین کو آخر الزمان میں وہ ظاہر کرے گا. اس دین میں جتنے انحرافات داخل کیے گئے ہیں وہ قرآن کو زندہ کرے گا، سنت کو زندہ کرے گا، شریعت کو زندہ کرے گا. اور اب اس وقت کے آنے تک جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا نا، اس وقت آنے تک کہ وہ دین حق کا علی الاعلان اظہار کرے. کئی سال چھپا رہا مکے میں، اعلان نہیں کرتا کہ میں نبی ہوں، چھپا رہا. جب وقت آیا تو انہوں نے اعلان کیا. اب ان کے شرائط فرق کرتے ہیں ہر فرد کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قلیل عرصہ کافی تھا، لیکن یہ ایسا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو مشن ہے وہ پوری دنیا کو، پورے عالم کو کفر کے چنگل سے نکالنا ہے. اور پوری دنیا پر جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بل ان الارض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. اور فرمایا کہ والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، کہ اس دین کو سب ادیان پر حاوی کر دے اور پورے زمین والے اس دین کا کلمہ پڑھیں. اس وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا وقت کب آئے گا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب وقت آئے گا تو وہ ظہور فرمائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے عزیز،